السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو کراچی کے قیام پاکستان کے وقت جو کراچی میں سینما ہاؤسز کا حال تھا کچھ اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ دیکھیے، مہاجروں کی بڑی تعداد نے اس وقت کراچی کے علاقے لالو کھیت، جو حالیہ لیاقت آباد کہلاتا ہے، وہاں آ کے بڑی تعداد میں پڑاؤ ڈالا۔ اور جگہوں پہ بھی گئے، مہاجر کیمپ گئے، پاک کالونی گئے، اور جیٹ لائن اور بھی بہت سی کالونیوں میں گئے، لیکن اصل جو آبادی تھی لاکھوں کی تعداد میں، وہ انہوں نے لالو کھیت کا انتخاب کیا۔ اب جب لالو کھیت بنا تو پھر اس وقت کے جو نقوی تھے، ابو طالب نقوی، انہوں نے کراچی کے مارکیٹ کے لیے ایک بڑے خطے کا انتخاب کیا۔ اسی جگہ، مارکیٹ کی ہی جگہ پر، مین مارکیٹ کی جگہ پر، یہ ہندوستان کی ریاست حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے آئے جناب عزیز اللہ جنگ نے ایک سینما بنایا۔ اس سینما کا نام فردوس رکھا گیا۔ وہ فردوس سینما معروف تھا۔ اب وہاں پہ فردوس مارکیٹ ہے، ملٹیپل منزلیں ہیں اس کی۔ فردوس سینما اس وقت جو مین سڑک تھی، جو آئی چنری گڑھ روڈ سے ملاتی تھی، وہاں بنایا گیا۔ پھر اس کے مقابل نیرنگ سینما بھی بن گیا۔ یہ چونکہ لالو کھیت غریبوں کی بستی تھی، تو وہ محنت کشوں کی، تو بس اسی لحاظ سے دونوں سینما بھی انہی کے قابل تھے۔ برے بھی نہیں تھے، لیکن ویسے بھی نہیں تھے جو کہ ایک اعلیٰ اس میں ہونے چاہیے۔ ان دونوں سینما ہاؤسز میں ہفتے کے کسی ایک دن لیڈیز شو بھی چلتا تھا۔ اس لیڈیز شو میں اس وقت کی کوئی بھی اچھی فلم چلائی جاتی تھی، جس کا کرایہ محض 1 روپیہ ہوتا تھا۔ عزیز اللہ جنگ نے 50 کی دہائی میں ہی کراچی کے علاقے ناظم آباد سائٹ میں ایک دوسرا سینما چمن کے نام سے بنایا۔ چمن سینما کارخانے دار مزدوروں کے لیے بنایا گیا، اور اس کا جو ٹکٹ ہوتے تھے یہ بھی بہت سستے رکھے جاتے تھے، تاکہ محنت کش طبقہ محروم نہ رہے تفریح سے۔ سن 1960 کی دہائی آتے آتے کراچی ایک پر رونق اور جگمگاتے شہر کا روپ دھار چکا تھا۔ یعنی کہاں سن 47 اور کہاں سن 60۔ سن 47 میں کراچی کی آبادی محض 4.5 لاکھ تھی، وہ سن 60 کی دہائی کے وسط میں 20 لاکھ ہو چکی تھی۔ عزیز اللہ جنگ نے ایک دور رکھنے والے انسان کی حیثیت سے اس شہر کی روز افزوں ترقی دیکھی، اور پھر سن 1965 میں ایک ایسے سینما کی بنیاد ڈالی جو پورے ایشیا میں اپنی نوعیت کا دوسرا سینما تھا۔ اس سے پہلے ایشیا میں صرف جاپان میں اس ٹائپ کا سینما تھا، جو کہ سن 1962 میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ امریکہ میں اسی ٹائپ کا سینما نیو جرسی شہر میں رچرڈ ہولنگ ہیڈ نامی شخص نے تعمیر کیا، جس کا افتتاح 6 جون سن 1933 کو ہوا۔ عزیز اللہ جنگ کا کراچی کا یہ سینما اوپن ایئر ڈرائیو ان سینما تھا۔ اس سینما کا نام کاروان ڈرائیو ان موویز رکھا گیا۔ یہ ڈرائیو ان سینما کراچی کے ذرا تھوڑے سے درمیانے طبقے اور اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے تھا۔ اس مقصد کے لیے عزیز اللہ جنگ نے ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری سے متصل ایک بلند پرفضا مقام پر وسیع و عریض قطع زمین حاصل کیا۔ یہ تو میں کراچی کی چونکہ رہنے والی ہوں، میں نے خود دیکھا کہ پہاڑی پہ بنایا گیا تھا، اس کی اسکرین پہاڑی پہ نصب کی گئی تھی۔ اس زمانے کے لحاظ سے اس سینما کی تعمیر پر بھاری رقم خرچ کی گئی۔ سینما کے میدان میں بیک وقت 500 کاریں آ سکتی تھیں، اور
فلم بین اپنی کاروں میں بیٹھے بیٹھے پوری فلم دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ ہر کار کی پارکنگ کی جگہ پر ایک چھوٹے سے پول پر اسپیکر نصب ہوتا تھا۔ گاڑی کا شیشہ اتار کر اس اسپیکر کے ذریعے کار میں براجمان فلم بین فلم کے مکالمے وغیرہ سن سکتے تھے۔ سینما کا اسکرین سطح زمین سے 20 فٹ اونچا، 11 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا تھا، جو تمام شائقین کی کاروں سے صاف نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ امریکن طرز کا ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا تھا وہیں پر، جن میں 200 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور اس ریسٹورنٹ کے لان میں کرسیوں پر بیٹھ کر بھی سینما اسکرین پر دکھائی جانے والی فلم کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ فلم کی اسکرین کی لمبائی چوڑائی اس قدر تھی کہ اس پر 70 mm فلمیں بھی چلائی جا سکتی تھیں۔ سینما ہاؤس سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا تھا اور رات گئے تک چلتا رہتا تھا۔ شائقین جب چاہیں یہاں آ سکتے تھے اور جا سکتے تھے، اور جب چاہیں کار سے اتر کر ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کے ساتھ فلم کے مزے بھی لے سکتے تھے۔ سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اس سینما کی تیاری میں شائقین کی دلچسپی کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے، جو اس وقت کی ایک خطیر رقم سمجھی جاتی تھی، یعنی اس وقت کے 20 لاکھ آج کے 60 کروڑ بنتے ہیں۔ وہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا تھا۔ اس پارک میں کئی طرح کے جھولے بھی لگے ہوئے تھے۔ ریسٹورنٹ میں آئس کریم، پاپ کارن، کولڈ ڈرنک، چپس اور طرح طرح کے کھانے بھی ملتے تھے۔ مگر کیا کیا جائے کہ سن 65 سے لے کے سن 90 تک یہ چلتے چلتے اچانک اس کو زوال آنا شروع ہوا۔ اس کی زوال کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ کراچی کے علاوہ لوگ یہاں آئے، کراچی سے جن کا تعلق نہیں تھا، اور وہاں انہوں نے جرائم کی وارداتیں کرنی شروع کر دیں۔ چونکہ پولیس سسٹم تو تھا نہیں یہاں پہ، جبکہ ہونا چاہیے تھا پولیس سسٹم بھی اچھے طریقے سے شائقین کی حفاظت کے لیے، لیکن پولیس سسٹم نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرائم پھلنے، یہاں پہ جرائم نے سر اٹھایا، جن میں لڑکیوں کے، جوان لڑکیوں کے اغوا اور ڈکیتیاں وغیرہ، کاریں چھیننے کی وارداتیں ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بڑی جلدی زوال پذیر ہو گیا یہ سینما۔ اب یہ بھی دیکھیے آپ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کراچی کو ترقی نہیں کرتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہی لوگ ہوں جو کہ فوراً کراچی کی ترقی کے نام پر آ جاتے ہیں اور ڈھکیل کر اس کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سینما ہاؤس کو زوال آیا اور بڑی جلدی زوال آیا۔ پہلے تو چلتا رہا بہت اچھا، پھر جب یہ ڈکیتوں کی نظروں میں آیا تو ظاہر ہے پھر یہ بھی بند ہو گیا، اور آج اس جگہ پر ریسٹورنٹ، کئی شادی ہال اور کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ لیکن افسوس کا یہ مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جو دیے گئے ہیں اس سینما میں، وہاں پر وہ نہیں ہے، یعنی کھیل کے میدان نہیں رکھے گئے ہیں، جبکہ اگر کھیل کا میدان ایک ہی بڑا میدان کر دیتے، بچوں سے تھوڑی سی فیس لیتے، تو قوم کا بھی بھلا ہوتا، قوم کے بچوں کا بھی بھلا ہوتا۔ خیر میں باہر کا کہاں آ گئی، اصل چیز تھی سینما ہاؤس کا بتانا۔ آج بھی اگر یہ سینما ہاؤس بنایا جائے شہر کے کچھ فاصلے پر تو یہ بہت زیادہ چلے گا۔ اس کے ساتھ میں پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔